حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، کہ اے مخاطب تو دیکھے گا مومنین کو، ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور نرمی کرنے میں، کمثل الجسد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا عضوا، کہ جب بدن کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو اس کے لیے سارا بدن تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے بے خوابی کر کے اور بخار میں مبتلا ہو کر۔ یہ تو ہر آدمی کا مشاہدہ ہے کہ جب بدن کا کوئی بھی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا بدن انسان کا بے چین ہوتا ہے، بے آرام ہوتا ہے، ساری رات خواب کیے بغیر گزار دیتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے۔ کبھی کان میں درد ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، پاؤں میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو، بدن کے کسی بھی حصے میں جب درد ہو تو صرف وہی عضو کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو تو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سارے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور بے آرامی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، چاہے جہاں کہیں کی دنیا میں جہاں کہیں کے رہنے والے مسلمان ہوں، تو جس کے اندر دوسرے مسلمان کی تڑپ ہوگی، اس کی تکلیف پر اسے اپنی تکلیف محسوس ہوگی، گویا کہ یہ ایمان کی علامت ہوگی، اس کے اندر ایمان کامل درجے کا موجود ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو، آپ ہماری ایمان کی کمزوری ہر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے کہ دوسرے مسلمان تو کیا، اپنے قریبی رشتہ دار بھی اگر دوسرے بھائی پر تکلیف ہو تو بہت کم لوگ بے پرواہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرا کیا ہے، جانے بوجھے اپنا کام کرے گا۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنے سکے بھائی کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف نہیں سمجھتے، جو کچھ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ ممکن ہو سکے وہ نہیں کرتے بھی ہیں کئی لوگ، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے، یا اپنے جتنی طاقت اللہ نے ان کو دی ہے، جیسے ایک بھائی کو اللہ نے مال و دولت دی ہوئی ہے اور دوسرا بھائی غریب ہے، وہ بیمار ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو بعض لوگ اکثر لوگ کے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو مالدار ہے وہ اس کی فکر نہیں کرتا۔ تو اصل میں جو صحیح مومن، جیسے صحابہ کرام نے دکھا کر بتایا، انہوں نے عملی طور پر جو ہے اس کو دکھایا کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ترس کھانے والے تھے، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے والے تھے، حتیٰ کہ عین موت کے وقت بھی انہوں نے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دی۔ قرآن میں اللہ پاک نے ان کی صفات ذکر کی ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند ہو۔ کئی صحابہ کے ایسے واقعات ہیں، خود بھوکے رہے دوسرے کو کھلایا، کو اپنا حصہ بھی دوسرے کو کھلا دیا، خود بھوکے رہ کر گزارا کر لیا۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، باوجود کہ خود انہیں کھانے سے محبت ہے، ضرورت ہے، اشتہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، وہی کھانا ہے ان کے پاس تھوڑا سا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، دوسروں کو کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ یتیمًا وَمِسْكِینًا وَأَسِیرًا، یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، جو قید میں مبتلا ہو، کہیں قید کسی کی قید میں بند ہو۔ تو اسی طرح کئی ضرورت مند ہمارے معاشرے میں ہیں، تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ ایمان کی اور دین کی پہچان یہی ہے، ایک مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرے گا، اس کے ساتھ غمخواری کرے گا، اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک ہو سکے۔ آج دنیا جو ہے ملکوں میں بٹی ہوئی ہے، قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے، قوموں میں بٹی ہوئی ہے، خاندانوں میں بٹی ہوئی ہے، دوسرے کی پرواہ نہیں ہے۔
لیکن بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جس طرح حقیقی بھائی ہوتا ہے اسی طرح ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہاں جو صفات ذکر کی ہے ایک مثال کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بدن کے کسی حصے میں جب تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن اس کو محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح اگر دوسرے مسلمان کی تکلیف ہو تو جس مسلمان کے دل میں وہ اس کے ساتھ ہمدردی ہوگی، اس کے ساتھ اس تکلیف میں جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا، تو یقیناً یہ ایمان کی علامت ہوگی۔ اور اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث وہ بھی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمنون کرجل واحد، کہ تمام مومن، تمام ایمان والے ایک شخص کی مانند ہیں۔ جیسے ایک شخص کا پورا بدن ہوتا ہے، اس کے اعضاء ہوتے ہیں، سر، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، اندرونی بیرونی اعضاء، تو اسی تمام مومن ایک شخص کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عینہ، جب انسان کی آنکھ میں درد ہوتا ہے، اشتکا کلہ، تو پورے بدن میں وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو اشتکا کلہ، تو پورے بدن کو بے آرامی اور بے چینی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہر مومن اسی طرح ہے کہ دوسرے مومن کی تکلیف پر اسے اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے یہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اگر اس تکلیف سے یا کسی ظالم نے اس پر ظلم کر رہا ہے تو یہ اپنی طرف سے کوشش کر کے اس مظلوم کی مدد کرتا ہے اور ظالم سے اسے چھڑاتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسرا مسلمان کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ مظلوم کی حمایت تو ہم مطلب سمجھ گئے کہ مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، ظالم کی حمایت کس طرح کی جائے؟ یہ تو ظلم میں جیسے شریک ہونا ہے اس کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ظالم کے ساتھ مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، کیونکہ وہ ظلم کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو ظلم سے تم روک سکتے ہو تو روکو جس بھی طریقے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ ظلم کرنے والوں میں شریک ہو جاؤ۔ یہ اس کی مدد نہیں ہے، یہ اس کو اپنے آپ کو بھی تباہی میں، بربادی میں ڈالنا ہے، عذاب میں ڈالنا ہے، اس کو بھی مبتلا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کے ساتھ یہ ہمارا تصور ہونا چاہیے کہ چاہے وہ کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، ہم یہ تفریقیں نہ کریں کہ یہ فلانا مثال پنجابی ہے، سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ افغان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے۔ یہ تقسیمیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ پاک فرماتے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد سے ان سے پیدا کیا، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، پھر اللہ پاک نے تمہارے قبیلے بنائے اور خاندان بنائے، یہ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف، تمہیں پہچان ہو سکے۔ تو یہ قوم، قبیلہ، یہ تمام مختلف زبانیں، مختلف علاقے، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، ایک دوسرے پر برتری کے لیے نہیں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعصب اور عناد کے لیے نہیں ہیں۔ تو مسلمان جہاں بھی ہو ایمان کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، عجم ہے، چاہے وہ برطانیہ کا رہنے والا ہے، امریکہ کا رہنے والا ہے، یورپ کا رہنے والا ہے، کسی بھی ملک کا، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور صحابہ نے تو یہ دکھا کر دیکھ دیا کہ اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو چاہے سکا بھائی بھی ہے وہ اس کے ساتھ غیروں والا سلوک کرتے تھے، یعنی وہ اس کی پھر جس طرح جہاد میں پھر رو رعایت نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں محبت، دوستی، تعلق یہ سب ایمان کی بنیاد پر رکھنا چاہیے۔ یہ صفات اگر ہر مسلمان کے دل میں آ جائے تو یقیناً پوری دنیا کے مسلمان
ایک مٹھی ہو جائیں، اتحاد و اتفاق کا مشاہد منظر پیش کریں، تو دنیا کی کوئی طاقت پھر انہیں مغلوب نہیں کر سکتی، انہیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ آپ دنیا میں جتنے مسلمانوں پر کفار ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، یہ خود ہمارے مسلمانوں کی باتفاقی کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو کم از کم اپنے ارد گرد ماحول میں رہتے ہوئے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے خاندان اور اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، ہمارے اندر بس ایک مسلمان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور اسی کو کہتے ہیں کہ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، دوسرے کی خیر چاہتا ہے۔ لہٰذا جہاں بھی دوسرے مسلمان کو کسی تکلیف میں دیکھیں تو جتنا ہم سے ہو سکے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اسے تسلی والے 2 الفاظ بھی انسان کہہ دے، تو بعض اوقات مصیبت زدہ انسان ان تسلی کے الفاظ سے بھی اسے بہت ڈھارس مل جاتی ہے اور بہت اسے سہارا مل جاتا ہے، اس کی وہ پریشانی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے ہم اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں میں بھی، اپنے سکے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں اور لطف اور مہربانی سے پیش آئیں۔ یہی صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنین کی بتائی ہیں۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہوں گی تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم صحیح معنوں میں ایمان والے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان صفات پر عمل کر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔